خداوند متعال چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کوئی عمل اس کے لیے انجام دے تو بہترین صورت میں انجام دے۔ ارشاد رب العزت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ خداوند متعال نے زندگی اور موت کو اس لیے خلق کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون بہترین صورت میں عمل کو انجام دیتا ہے۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ انسان کو بہترین صورت میں عمل کرتا ہوا دیکھے۔ اور جب ایک زائر، ایک مومن امام کی زیارت کو جاتا ہے، راستے میں یا وہاں پہنچنے کے بعد مشقتیں اور تکالیف برداشت کرتا ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیارت کو بہترین صورت میں انجام دے تاکہ وہ خدا کی بارگاہ میں قبولیت کی منزل تک پہنچے۔ کسی بھی عمل کو بہترین صورت میں انجام دینے والے کام آداب کہلاتے ہیں۔ ایک مومن جب زیارت امام علی علیہ السلام کو آتا ہے یا کسی اور امام کی زیارت کو جاتا ہے تو اسے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہم کلی طور پہ ان آداب کو بیان کریں گے جو کسی بھی امام کی زیارت میں ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلا عمل وہ ہے غسل کرنا۔ صرف نہانا، صرف دھونا یہ جسم کی آلودگی کو صاف کرتا ہے، لیکن غسل ظاہری اور باطنی طہارت کا سبب بنتا ہے۔ یہ غسل، اس کا طریقہ باقی تمام غسلوں کی طرح ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے باقی غسل انجام دیے جاتے ہیں ویسا ہی یہ غسل بھی ہے، لیکن نیت میں فرق آ جاتا ہے کہ جس امام کی زیارت کو مومن جا رہا ہے ان کی زیارت کی نیت سے غسل کرے۔ سب سے پہلے غسل کرے، پھر آتا ہے مرحلہ لباس کا۔ لباس میں بھی صاف ستھرا پاکیزہ لباس کا انتخاب کرے، اور اگر ہو سکے تو نیا لباس پہنے۔ تیسرے مرحلے میں اس لباس پہ یا خود پہ خوشبو لگانا۔ کسی بھی امام کی زیارت کو جا رہے ہیں تو ان کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ خوشبو سے معطر ہوا جائے، سوائے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، کہ جب مولا حسین کی زیارت کو جائیں تو پھر خوشبو نہ لگائیں۔ اس کے بعد آداب کا وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان سفر کی حالت میں ہے، زیارت کو جا رہا ہے، حرم کی طرف جا رہا ہے، اس دوران کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سی چیزوں کو انجام دینا چاہیے اور کون سی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو بعض امور ایسے ہیں کہ جن کی قباحت ایسی ہے کہ عام حالات میں بھی ان کو انجام نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ ایک ایسا پاکیزہ سفر ہے کہ ان میں ان کاموں کی قباحت اور برائی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس زیارت کے سفر میں ان سے اجتناب کرنے کا تاکیدی ذکر ملتا ہے۔ مثلا کہا گیا ہے کہ سفر زیارت کے دوران بیہودہ گفتگو سے اجتناب کیا جائے، گالم گلوچ سے اجتناب کیا جائے، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کیا جائے۔ اور کون سی چیزیں ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو کرنے چاہیے، تو اس لحاظ سے ملتا ہے کہ جب سفر زیارت کو جا رہے ہوں تو قدم نہایت چھوٹے چھوٹے رکھیں، آرام و سکون کی حالت میں زیارت کی طرف جائیں، خضوع و خشوع کی حالت میں زیارت کی طرف جائیں، اور زبان پہ تکبیر ہو، تحلیل ہو، تسبیح ہو، ذکر الہی ہو، صلوات علی محمد و آل محمد کا ورد ہو۔ تو یہ وہ امور ہیں کہ جو آپ کی زیارت کو مزین کر دیتے ہیں، زیارت کو بہترین زیارت بنا دیتے ہیں۔ اور چلتے چلتے جب ایک زائر امام کے حرم کی دہلیز پہ پہنچتا ہے تو اب دہلیز سے ایسے ہی نہ گزرے، دروازہ حرم پہ رک جائے۔ یہ ادب میں ہے کہ یہ گھر کسی عام فرد کا گھر نہیں ہے، یہ گھر کسی عام بشر کا گھر نہیں ہے، یہ گھر رسول خدا کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ کسی بھی امام کا حرم رسول خدا کے گھروں میں سے ایک گھر ہے،
اور رسول خدا کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے سے خدا نے منع فرمایا ہے۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ نبی کے گھروں میں رسول خدا کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ لہٰذا رسول خدا کے گھر میں داخل ہونے کے آداب میں یہ ہے کہ ان کے گھر میں داخل ہوتے وقت اذن لیا جائے، اجازت لی جائے، حرم کے دروازے پہ رک جائیں، اذن لیں، اجازت لیں، اور اجازت لینے کے بعد داخل ہوں۔ اور جب داخل ہونے لگیں تو داخل ہونے کا ادب وہ ہے کہ جو مسجد میں داخل ہونے کا ادب ہے، کہ جب داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں، اور جب حرم سے باہر جانے لگیں تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھیں، اور جب حرم کے اندر جائیں تو اس بات کا خیال رہے کہ یہ مقدس ترین مقام ہے، اس حرم کے تقدس کا خیال رکھا جائے، کہ جب رستے میں بیہودہ باتوں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے تو حرم کے اندر ان باتوں کا خیال رکھنا زیادہ مؤکد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حرم میں ذکر الہی زبان پہ ہو، حرم میں ذکر محمد و آل محمد زبان پہ ہو، کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جس کی وجہ سے حرم میں مدفون ہستی ناراض ہو جائے۔ اور زیارت کے لحاظ سے بھی اس زیارت کا انتخاب کریں جو معصوم سے منقول ہو، اور زیارت کو پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے امام کو ہدیہ کریں۔ خداوند متعال ہمیں زیارت معصومین علیہ السلام بہترین صورت میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔